اس کو. اب جس نے کھانا بھی ساتھ کھلانا ہے، اس نے بازار سے سبزی لانی ہے، گوشت لانا ہے، چاول لانے ہیں، آٹا لانا ہے، بڑی محنت کرنی ہے اور پیسے لانے ہیں کما کے، کیا کچھ کرنا ہے اس کو بھی کچھ صلہ ملنا چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ من اشبع صائما، جو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا اس کے لیے ایک عجیب انعام دے دیا، جو ان تینوں انعامات سے بہت اعلیٰ انعام ہے. وہ کیا انعام دے دیا؟ فرمایا ومن اشبع صائما سقاہ اللہ تعالی من حوض شربا. اللہ تعالیٰ کے نبی پاک فرماتے علیہ الصلوۃ والسلام، جو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا، اللہ کریم کل قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے اس کو پانی پلائے گا. کیا بات! سقاہ اللہ تعالی من حوض شربا، اللہ کریم اس کو سقاہ اللہ پلائے گا اس کو اللہ من حوضی میرے حوض سے، شربا پانی پلائے گا. تو کتنا خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ پانی پلائے گا. ہائے ہائے کیا بات! دیکھو کتنا انعام ہے. اس کا مطلب ہے کہ صرف افطاری نہیں کرانی چاہیے، ساتھ یہ بھی ایک بندے کو کھانا، ایک بندے کو کھلا دے. یہاں کوئی تعداد نہیں 1 2 10 20 100 1000، ایک چاہے ایک ہی کو کھلا دے. ایک آدمی کو بلایا، غریب آدمی کو، دوست کو، بھائی کو، کسی بہن کو بلا لیا، لو تم کھانا روزہ بھی کھولو، رج کے کھانا کھاؤ، خوب پیٹ بھر کھانا کھاؤ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی پاک فرماتے اللہ کریم اس کو میرے حوض کوثر سے پانی پلائے. یہاں پھر ایک میں ضمنی بات کرتا ہوں. آپ نے فرمایا من حوضی شربا، من حوضی شربا میرے حوض کوثر سے، میرے حوض سے پانی پلائے گا. اب یہ جو تقریریں ہوتی ہیں، یہ واعظ ہوتے ہیں، جو لیکچر ہوتے ہیں کہ جس چیز پر اللہ کے سوا کسی کا نام رکھ دو چیز حرام ہو جاتی ہے، وہ لوگ پڑھتے نہیں غور سے کیا کہہ رہے ہیں وہ. اگر کسی چیز پر اللہ کے سوا کسی کا نام رکھنا ہوتا تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما دیا ہے کہ میرے حوض کوثر سے رب پانی پلائے گا. میرے حوض کوثر سے، میرا حوض، آپ فرماتے میرا حوض کوثر. اگر اللہ کے سوا بندوں کی نسبت چیزوں پر ہونی ہوتی حرام تو رسول پاک کبھی یہ نہ فرماتے. آپ یہ فرماتے اللہ کریم اس کو اپنے حوض سے پانی پلائے گا، نہیں فرمایا میرے حوض سے پانی پلائے گا. اس ارشاد سے یہ بھی پتہ چلا کہ چیزوں پر، کھانے والی چیزوں پر یا کسی چیز پر اللہ تعالیٰ کے سوا مخلوق کا نام رکھنے سے وہ چیز حرام نہیں ہوتی. ہر چیز چیز ہے. ہاں جی، یہ کپڑا بھی چیز ہے، اینک بھی چیز ہے، کتاب بھی چیز ہے، دکان بھی چیز ہے، کارخانہ بھی، فیکٹری، سب چیزیں ہیں. یہ کل شیء ہالک، ہر چیز فنا ہو جائے گی. کارخانے، چیزوں میں کارخانے بھی آتے ہیں میرے خیال میں کہ نہیں آتے. کل شیء ہالک، تو جس چیز پر اللہ کے سوا غیر کا نام رکھ دو چیز حرام ہو جاتی ہے، تو کون کون سی چیز حلال رہے گی؟ ساری حرام ہو جائے گی. یہ بھی کسی نے ایسی گپ مار دی ہے کہ اس گپ میں کئی بیچارے پھنس گئے. یہ گپ ہے بہت بڑی، اس سے بڑی گپ اسلام میں کوئی نہیں. بہت بڑی گپ ماری کسی نے اور کئی اس گپ کا شکار ہو گئے. اس میں کوئی ریالٹی نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، سب جھوٹ ہے. یہ سب جھوٹ ہے کہ اگر کسی چیز پر اللہ کے سوا کسی کا نام رکھ دو چیز حرام ہو جاتی ہے. یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ بیان سے باہر. پورا قرآن مجید پڑھ کے دیکھو، اللہ کریم نے فرمایا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری وہ ذات ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ میں نے تمہارے لیے پیدا کیا. ہر چیز ہمارے لیے. اللہ کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز نہیں. وہ تو مالک ہے، بنائی تو ہمارے لیے اس نے. اپنے لیے اس نے دریا نہیں بنائے، اپنے لیے دمبے چھترے نہیں بنائے اس نے، وہ کھانے پینے سے پاک ہے. اپنے لیے اسے پھل نہیں بنائے، وہ کھانے پینے سے پاک ہے. پھل بھی ہمارے لیے، کھانے بھی ہمارے لیے، جانور سواریوں کے لیے بھی ہمارے لیے. ہر چیز اس نے ہمارے لیے بنائی ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ ہمارے لیے بنا ہے. اس لیے یہ بہت بڑی گپ ماری کسی نے
کہ اگر کسی چیز پر اللہ کے سوا کسی کا نام رکھ دو وہ چیز حرام ہو جاتی ہے، تو میں پوچھتا ہوں کہ صوفی صاحب یہ ٹوپی کس کی ہے؟ کہیں گے میری۔ میں نے کہا اس کو پھینک دو، یہ حرام ہو گئی۔ کہو اللہ کی ٹوپی۔ ٹوپی بھی ایک چیز ہے، ٹوپی بھی ایک چیز ہے، اینک بھی ایک چیز ہے، جوتا بھی ایک چیز ہے۔ میں کہا مولانا قاری صاحب، حاجی صاحب، صوفی صاحب، چوری صاحب، یہ شلوار کس کی ہے؟ انہوں نے کہا یہ میری ہے۔ میں کہا اتارو اس کو، حرام ہو گئی ہے۔ کیوں پہنی؟ حرام چیز کیوں پہنتے ہو جو غیر اللہ کے نام لے جو حرام ہو جاتی؟ کیا ضرورت ہے اس کی؟ یہ گپ ہے جسے کسی نے مار دی۔ میں اس کو اس دنیا میں سب سے بڑی گپ کہتا ہوں، اس سے بڑی گپ کوئی نہیں، کیونکہ یہ قرآن مجید کے خلاف ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا، اے موسیٰ علیہ السلام آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا میرا زوٹا ہے۔ ہے عصا ہے، میرا عصا ہے۔ کرتے کیا ہو؟ کہا اس کی ٹیک لگاتا ہوں۔ اور کیا کرتے ہو؟ فرمایا اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑ۔ یہ نہیں کہا تیری بکریوں کے لیے، کہا اپنی بکریوں کے لیے پتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حوضی شربا، اللہ کریم اس کو میرے حوض کوثر سے پانی پلائے گا اور پھر جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ فرمایا اس مہینے کا اول حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ بخشش ہے، اور آخری حصہ جو ہے وہ دوزخ کی آگ سے آزادی ہے۔ ومن خفف عن مملوکہ فی غفر اللہ لہ، اور جو کوئی اپنے ماتحت، اپنے غلام، اپنے نوکر، اپنے ملازم کی اس مہینے کے اندر کام میں تخفیف کرے گا، 8 گھنٹے کی بجائے 6 گھنٹے کام لے گا، 6 گھنٹے کی بجائے 4 گھنٹے کام لے گا، کام میں تخفیف کرے گا، اللہ کریم اسے 2 انعام دے گا۔ نمبر 1 اس کی بخشش فرمائے گا، اور نمبر 2 اسے دوزخ کی آگ سے آزاد فرمائے گا۔ یہ خوبصورت خطبہ جو ہے یہ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم میں رمضان مبارک کی آمد سے پہلے دیا ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو موقع دیا، ہم نے وہ خطبہ سنایا، اور اس کا ایک ایک حرف جو ہے وہ آپ کے یعنی سنانے میں، آپ کے سننے میں آیا اور میرے سنانے میں آیا۔ میں نے پڑھ کر سنا دیا، آپ نے اپنی سماعتوں کی نظر، میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کر دیا۔ تو یہ وہ خطبہ مبارکہ ہے کہ جس کو پڑھنے سے دل کو تسکین ہوتی ہے کہ کیا عجیب کلام ہے، کتنا خوبصورت کلام ہے۔ اس کو پڑھتے جاؤ روزے کی مشقتیں ختم ہو جاتی، راحتیں ہی راحتیں، محبتیں ہی محبتیں، اخوتیں ہی اخوتیں، پیار ہی پیار ہے، اثار ہی اثار ہے، قربانی ہی قربانی ہے۔ پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہی اثار کا کلام ہے، قربانی سکھانے والا، ایک دوسرے سے پیار کرنے والا، محبت کرنے والا، اور جس کے کلام میں نفرت ہو، جھگڑے پیدا کرنے والا کلام جو کرے اس کا کلام صحیح کلام نہیں ہے۔ جو خطیب اور جو امام ایسا کلام کرے جس سے بھائی بھائی سے لڑ پڑے، بیٹا باپ کا گستاخ ہو جائے، وہ خطیب اسلامی خطیب نہیں ہے، وہ فتنے کا خطیب۔ خطیب وہی خطیب ہے جو بیٹے کے دل میں باپ کی محبت پیدا کرے، بھائی سے بھائی کو ملا دے، ہمسائے کو ہمسائے سے ملا دے، اور اسلام کی عظمت اور اسلام کی شان اور اس کی قدر دل میں بٹھا دے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی سکھانے آئے تھے، یہی پڑھانے آئے تھے، اور آپ نے یہ سکھانے پڑھانے میں کوئی کمی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ میں نے آپ پر اتارا ہے لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ ایک حرف بھی آپ نے اپنے پاس نہیں رکھا، سارا کلام جو اللہ کی طرف سے آیا اپنی امت کو پہنچا دیا ہے۔ اور آگے پھر لوگوں کی ڈیوٹیز لگ گئی ہیں کہ ان کو کریا کریا، گلی گلی، کوچا کوچا، شہر شہر، بستی بستی پہنچائیں، لیکن دیانت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، شرافت و دیانت کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ آخر مرنا اور قبر میں جانا ہے، پھر کیا جواب دیں گے؟ سچائی کے بیان کرنے والے کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اور جو جھوٹ بولتا ہے اس کے لیے کئی راستے میں کانٹے آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچ بولنے کی، سچی بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔